بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ڈسکس کر رہے تھے قرآنک ویو اباؤٹ دا سوسائٹی، اور ہم ڈسکس اس کے اندر یہ کر رہے تھے کہ قوم سمود کو جو واقعہ ہوا حضرت صالح علیہ السلام کی مسلم کو جب انہوں نے قتل کر دیا، تو اس قتل کرنے کی پاداش میں وہ جو شخص جس نے ایک شخص تھا جس نے قتل کیا، لیکن اس میں کیا ہوا، اس ایک کے قتل کرنے کی وجہ سے اس سارے جو علاقہ تھا، سارا معاشرہ تھا، وہ جو ساری سوسائٹی تھی، اس کو کیا ہوا، ان کو فیس کرنا پڑا عذاب. اور پھر جو سب سے برا عذاب آیا تاریخ کے اندر، وہ اس قوم سمود کے اوپر آیا جو سب سے نافرمان قوم تھی، کہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا، یقین نہ کیا. لہٰذا جو یہاں پہ ہم آیت میں کا ترجمہ لکھا ہے، ایوری امہ اور سوسائٹی شیل بی سمن ٹو اٹس ریکارڈ، جو کچھ ہر ایک کے ڈیڈز ہیں، ہر وہ امت ایز اے ہول اس کی کیا ہوگی، جواب دہ ہوگی. ٹھیک ہے. ان دا قرآن قرآنی جیسے المیزان it is argued that if a society has a single soul and the same social thinking, it is as if a single individual. قرآن مجید کے اندر المیزان میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر لوگ، وہاں پہ رہنے والے لوگ، ان کی اگر سوچ ایک ہے اور ان کی روح ایک ہے، تو وہ کیا ہے، ان کو ایک وجود جس کا سمجھا جائے گا، ایک حصہ. اگر ایک سوچ ہے تو ان کی ایک ہی، اگر اپنا یقین ہے تو وہ جو لوگ مختلف ایک سوچ رکھنے والے، ان کو ایک باڈی کنسیڈر کیا جائے گا. تو وہاں کے جو ممبرز ہیں، ان دس کیس ممبرز آف سوسائٹی آر لائک دا باڈیلی آرگنز اینڈ فیکلٹیز آف ون آرگنزم. ٹھیک ہے. تو اس کیس میں اگر ان کی سول سیم ہے، ان کی اپنی خواہشات سیم ہے، تو کیا ہوگا، ان لوگوں کو ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ ایک باڈی کے ڈفرینٹ حصے ہیں. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ پارٹس ہیں. اینڈ آر in this judgment, or nations and societies have religious or national prejudice. اب اس کے اندر قرآن مجید میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو قرآن ریگارڈ کرتا ہے کہ جو پرانی امت، یہ جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، a present generation is regarded accountable and punishable for the actions of those who have passed away. In this case, in the case in which people had the same social thinking and the same social spirit, the divine judgment could not be otherwise. اب وہ لوگ جو اس اب وہ لوگ جو اس سوسائٹی کا حصہ ہے، ایک امت ہے جن کی سول سیم ہے، جن کی تھنکنگ سیم ہے، اب وہ کیا کنسیڈر کیے جائیں گے، ایک باڈی پارٹ. ٹھیک ہے. اگر وہاں پہ مختلف لوگ مختلف کام کرتے ہیں، لیکن کیا ہوگا کہ ان کی جو سوچ ہوگی سیم ہوگی، تو اس سیم تھنکنگ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو کیا کیا جائے گا، جواب دہ ہونا پڑے گا. یا تو وہ اس کی اچھائی کو اختیار کریں گے، یا تو اس کی برائی کو اختیار کریں گے. مثال کے طور پہ قرآن مجید کے اندر ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ جب پہلی امتیں، اگر آپ اسی کی طرز عمل پہ ہو جن لوگوں نے زیادتی کی اور ناانصافی کی، تو بعد میں آنے والی جو ان کی جنریشنز ہیں، ان کو بھی اس کا جواب دہ ہونا پڑا، یا ان کی پنشمنٹ اس کو ملی. اب یہاں پہ ایک فلاسفی کی ایک چھوٹی سی ہم آئیڈیا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایک جب آپ دیکھتے ہو اپنی ریئل لائف کے اندر، آپ نے جہاں پہ دیکھا ہے کہ آپ کی جو وراثت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے اختیار میں آتی ہے، جو آپ کو اپنے ماں باپ کی طرف سے ملتی ہے، یہ آپ کی وراثت ہوتی ہے. اب جہاں پہ آپ اپنے ماں باپ کی کمائی، جو اس نے آپ کے ماں باپ نے ارن کی اپنی زندگی میں، جتنی زمین بنائی، جائیداد بنائی، اب آپ دیکھتے ہو کہ آپ بغیر کسی ایکشن کے، نہ کوئی آپ کے ایفرٹس ہیں، نہ کوئی آپ کے وہاں پہ کوئی آپ کی محنت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کئی لوگ، مطلب کئی زیادہ زمین اس کے حصے میں آ گئی وراثت کے طور پہ. اب جہاں پہ یہ خدا کا قانون ہے کہ جہاں پہ آپ نے اپنے ماں باپ کی وراثت میں سے اس کی اچھی چیز کے بھی آپ حقدار ہوتے ہو، وہیں پہ اگر وہ کوئی برائی ہوتی ہے اس کے بھی حقدار ہوتے ہو. جس طرح قرآن مجید کے اندر بتایا گیا کہ پہلی امتیں جنہوں نے برا کام کیا، اگر ان کی ارلی جنریشن نے، تو بعد میں آنے والے جو تھے اس کے وہ اکاؤنٹیبل تھے، انہوں نے اس کی جواب دہی دینا ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ ہمارے پاس جو امت محمدی ہے، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے اندر اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کہ آپ دیکھتے ہو کہ ہمیں باقی جو قرآن مجید کے اندر ہمیں ٹیچنگز ہیں کہ اسلامی یا مسلمان امت کو، امت محمدیہ کو باقی امتوں پہ کیا دی گئی ہے، فوقیت دی گئی ہے. اب آپ سب اس بات کے بارے میں سوچیں کہ یا ہماری امت کو، مسلمانوں کو
باقی کے اوپر، باقی امتوں کے اوپر فضیلت یا فوقیت کس بات پہ؟ ہمارا تو کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر گناہ دیکھ لو آپ کا، آج کل ہر مسلمانوں کے ہاں زیادہ گناہ ہو رہے ہیں، نافرمانی زیادہ ہو رہی ہے، تباہ کاریاں زیادہ ہو رہی ہیں. مسلمان اس دنیا میں حالانکہ برا ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قیامت کے دن یہ جب باقاعدہ اس چیز کے بارے میں حکم ہے کہ کوئی امت جنت میں نہیں جا سکے گی جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کو جنت میں نہ بھیج دیا جائے. اب اس امت کے اوپر، اس امت کو باقی امتوں کے اوپر پریورٹی کس بات کی تھی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کہ آپ کی نسبت کی وجہ سے یا آپ کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے کیا کیا گیا؟ ہمیں ریوارڈ کیا گیا. لہٰذا جہاں پہ آپ کو وراثت میں ریوارڈ ہے، اچھی چیز بھی آپ کو دی جاتی ہے، وہیں پہ سم ٹائم آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ بری چیز کا بھی آپ جواب دہ ہوتی ہو. کہ آپ نے کسی نے برا کام کیا، سر علی جنریشنز کے اندر اس بنی اسرائیل کے بارے میں یہ چیز باقاعدہ حکم ہے کہ جب انہوں نے نافرمانی کی تو آنے والی نسلوں نے بھی کیا کیا، اس چیز کے بارے میں وہ جواب دہ ہوئے. لہٰذا قرآنک ویو کیا ہے سوسائٹی کے بارے میں؟ جو تھرڈ ویو ہم نے پڑھا تھا کہ ویئر اسپرٹس کمبائن ٹوگیدر ٹو فارم اے کمپاؤنڈ، جہاں پہ لوگوں کی اسٹیٹ آف مائنڈ ایک جگہ پہ آ کے اکٹھی ہو جائے، تو وہ جو اسٹیٹ آف مائنڈ ایک جگہ پہ ہونے کے بعد ان کی جو وہ چیز بنے گی، ان کے لیے ایک کمپاؤنڈ بنے گا، وہ کیا ہوگا؟ ان کی سوسائٹی ہوگی. لہٰذا وہاں پہ کیا ہے، سوسائٹی ایز ہول ہمارے پاس ایک باڈی ہے جو کہ ڈیپینڈنٹ بھی ہے اور انڈیپینڈنٹ بھی ہے. سم کیسز میں اس کو ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے کس پہ؟ انڈیویجولس پہ. لیکن یہاں پہ جو کمبینیشن ہے دیٹ از ناٹ فزیکل، دیٹ از اسپرچل. کہ جو لوگ آپس میں کمبائن ہوئے ہیں، انڈیویجولس یا ممبرز آف سوسائٹی کے، ان کا آپس میں جو کمبینیشن تھا وہ کیا تھا؟ وہ اسپرچل تھا کہ وہ سیم تھنکنگ، سیم اسٹیٹ آف مائنڈ، سیم فیلنگس کو لے کے وہ انہوں نے کیا کیا، اپنے لیے ایک کمپاؤنڈ بنایا جس کو ہم کہتے ہیں سوسائٹی. سو اٹ از اے قرآنک ویو آف دا سوسائٹی، جس کے اندر امت کے طور پہ ایک امت ہے، ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی خیال ہے. لہٰذا یہ ایک باڈی کی طرح ہے کہ اس کے ہر ایک ممبر اس کی باڈی کے پارٹس کی طرح ہے، وہ اس کے حصوں کی طرح اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. سو اٹ از قرآنک ویو آف دا سوسائٹی. اب یہاں پہ ایک ایگزامپل اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جب کبھی پرانی امتوں پہ یا کسی بھی سوسائٹی کے اوپر جب کوئی غلطی اگر ایک نے کی، تو اس کی پاداش میں کیا ہوا؟ اس پورے علاقے کو، پوری سوسائٹی کو اس کا کیا کرنا پڑا؟ خمیازہ بھگتنا پڑا. ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی غلطی کی وجہ سے کیا ہوا، ان سوسائٹی کی پوری تباہ ہو گئی. کبھی وہاں پہ پانی کی صورت میں ان کے اوپر عذاب آ گیا، کبھی پتھروں برسا دیے گئے، کبھی اس زمین کو الٹ دیا گیا، کبھی پہاڑوں کے درمیان ان کو کچل دیا گیا. اب وہ سوسائٹیز جو ہے ان کو ختم کر دی گئی. اسی طرح ایک آج کل آپ ایزیلی اویلیبل ہوگا آپ کے نیٹ کے اوپر، آپ اس کو ضرور سرچ کریں. پومپائی ایک ہسٹری گزری ہے، سویلائزیشن گزری ہے، جہاں پہ ایڈلٹری ان کی جو تھی ایک نیکسٹ لیول پہ، بالکل انہوں نے اس چیز کے اندر حدیں پار کر دیں. تو کیا ہوا؟ اس سب علاقے کو، اس سویلائزیشن کو، پوری کی پوری تہذیب کو، ابھی بھی اس کے آثار موجود ہیں، پوری کی پوری تہذیب کو کیا کر دیا گیا؟ اس کو سٹون کر دیا گیا. ان کو جمع مطلب جس پوزیشن میں تھے جب وہ عذاب ان پہ آیا، تو وہ کیا ہو گیا؟ اسی پوزیشن کے اندر وہ سخت ہو گئے، پتھر بن گئے، اور وہ باقی رہنے والی امتوں کے لیے ان کو کیا ایک نمونہ یا عبرت کے نشان کے طور پہ زندہ چھوڑ دیا گیا. لہٰذا جہاں پہ آپ کے پاس اچھی چیز کے اندر آپ اپنی وراثت کا حق رکھتے ہو، اسی طرح بری چیز کے اندر بھی جب آپ سوسائٹی کے اندر ہو، اس کا پارٹ ہو، آپ کی سیم مائنڈ ہے، لیکن اگر آپ کا ڈیڈ اچھا ہے یا برا نہیں ہے، تو آپ کو کیا ہے؟ آپ اس کے جواب دہ ہو. امتوں میں ایک نے غلطی کی، سب کو عذاب ملا. ہم فوقیت دیتے ہیں اپنی امت کو، ہماری امت کو فوقیت دی گئی باقی امتوں پہ، کس کی وجہ سے؟ کچھ لوگ اچھے ہیں، تو یہاں پہ باقی سب اس کی اچھائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے کیا کریں گے؟ انجوائے کریں گے اس اچھائی کو یا اس امتیازی حیثیت کو. لہٰذا قرآنک ویو سپورٹ کرتا ہے سوسائٹی ایک باڈی